السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آیت الکرسی کے بارے میں، جو تیسرے پارہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ مختصر بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے جو آپ لوگ میری ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پوری مکمل طور پر پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے گفتگو نہ کرتے ہوئے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ہل ڈل نہ کرے، گفتگو نہ کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ صرف موت، اس کے اور جنت کے درمیان جو وال ہے نا، صرف اور صرف موت ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، 3 مرتبہ استغفار پڑھے، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے۔ اگر فرصت ہے آپ کے پاس تو 3 مرتبہ پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اور موت کے درمیان صرف اور صرف، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز میں پڑھتا ہے، گویا کہ فرض نماز کی فجر میں فرض نماز کے بعد جو شخص پڑھتا ہے تو وہ ظہر تک اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے، اور جو شخص ظہر میں پڑھتا ہے وہ عصر تک اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے، اور جو شخص عصر میں پڑھتا ہے وہ مغرب تک اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے، اور جو شخص مغرب میں پڑھتا ہے تو وہ عشاء تک اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے صرف اور صرف موت حائل ہے۔ تو گویا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو جنت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے سوال و جواب میں، اپنے جواب جو منکر نکیر آتے ہیں قبر میں جو پوچھتے ہیں، اس سے وہ اگر جواب دے دیتے ہیں، اس سوال سے وہ پاس ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا کھڑکی کھول کر کے ان کو جنت جیسا جو ہے نظام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم بھی دکھلاتے ہیں کہ جہنم میں ہوتا کیا ہے اور جنت کیا ہے، اس کی مزہ کیا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی تو یاد ہے لیکن تلفظ کے ساتھ یاد نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کو یاد ہے ہی نہیں ہے۔ تو جن کو یاد ہے اور تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے، نہ غنہ کا پتہ ہے، نہ اخفا کا پتہ ہے، نہ مد کا پتہ ہے، نہ مد کا پتہ ہے، تو اس کو کیا کرنی چاہیے؟ کسی قاری صاحب کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس یا مدرسے میں پڑھنے والوں کے پاس جو ہے ان کو سیکھنی چاہیے اور اپنے عمل میں لانی چاہیے۔ تو آیت الکرسی کی ادائیگی اس طریقے سے کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس
اس میں مد متصل ہے، مد منفصل ہے، جب پڑھیں آپ تو اس کا لحاظ رکھیں۔ اور بہت سارے بہن ماں ایسی ہے جو گھر میں نماز پڑھتی ہے لیکن ان کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، تو ان کو یہ کرنی چاہیے، ماں اور بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے، جب نماز پڑھے تو اس سے پہلے قرآن جو ہے اپنے سامنے رکھ لے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے قرآن کھول کر کے وہ آیت الکرسی پڑھے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے درمیان جو ہے آپ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ کسی چیز کی تاثیر آپ کو لینا ہے اور پانا ہے تو آپ کو جو ہے عمل کے درمیان آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہ بہت ہی بڑے تجربہ کار جو ہے بہت بڑے عملیات کے دنیا کے جو بڑے عالم ہیں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، ان کا قول یہ ہے جو کوئی بھی عمل ہے جو انسان کرتا ہے تو عمل کے درمیان آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، اگر اس میں تاثیر پیدا کرنا ہے تب، نہیں تو آپ پڑھیں اور اس میں جو ہے باتیں کریں تو اس میں جو ہے آپ کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امید ہے جو آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہے، اور آپ لوگ سے میری گزارش یہ ہے جو اس طرح کی ویڈیو میں بناتا رہوں، آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ایک دوسرے تک پہنچائیے تاکہ عوام الناس کو اس چیز کا فائدہ ہو، وہ بھی جانے، وہ بھی سمجھے، وہ بھی عمل میں لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔